آج ہم ادھر پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں سے کمشنر نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا اور وہاں انہوں نے جو ہم نے اومنی بس پٹیشن کے لیے ایک پروٹیکٹیو بیل لیے اس کے بارے میں انہوں نے اپنا ایک ارلی ہیئرنگ کے لیے کیس داخل کیا تھا. کافی ڈسکشن ہوئی. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم لافل لوگ ہیں, قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں اور ہم یہ عدالتوں سے امید رکھتے ہیں کہ اگر کہیں سے عوام کو ریلیف ملنا ہے, انصاف ملنا ہے تو یہ عدالت ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے عدالتوں کو بالکل مفلوج کیا گیا ہے. ایگزیکٹو کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا ہے اور جو اسپیشلی اس وقت کنسٹیٹیوشن کورٹ بھی بنے ہیں تو اور پھر جو کنسٹیٹیوشن بینچ کا جو ہیڈ ہے, جو اس کا چیف ہیڈ ہے, وہ بھی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری یعنی وزیر اعظم نے اس کی اپوائنٹمنٹ کی ہے, جو کہ دنیا میں کہیں بھی عدالت تاریخ میں اس قسم کا کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی جب ایگزیکٹو جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ کرے یا ایگزیکٹو کا اثر رسوخ بڑھے تو پھر انصاف کہاں سے آئے گا؟ پھر ایک عوام کو اگر کوئی پولیس سے شکایت ہو, حکومت سے شکایت ہو, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا, عدالت. لیکن عدالتوں کو جس طرح مفلوج کیا گیا ہے تو اس وقت اس ملک میں عمل انصاف کا نظام جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. ہم اپنے جوڈیشری سے اور اپنے جج صاحبان سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ ان کا بنیادی حلف اس بات کا ہے, اس کا بنیادی جو ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو انصاف دے. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بنیادی اس کی ڈیوٹی اور اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ کوئی ایگزیکٹو کی آرڈرز اور ان کی انٹرونشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن جو اس وقت اور ہم اپنی جوڈیشری کے ساتھ ہیں, ہم اس ملک میں ایک مضبوط عدلیہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں آزاد ہوں, ملک میں عدالتوں کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو, اور ملک اور سوسائٹی تب چلتے ہیں کہ جب اس ملک میں انصاف کا نظام ہو. جب چرچل جو جنگ عظیم دوم کے بعد بالکل یوں کہ تباہ برباد ہو گیا تھا تو چرچل نے عوام سے پوچھا کہ کیا عدالت انصاف دے رہی ہے؟ تو عوام نے کہا کہ عدالت انصاف دے رہی ہے. تو اس نے کہا جب انصاف کا نظام ہوگا تو ہمارا ملک جو ہے نا کسی طور پر یہ ٹکڑے نہیں ہوگا اور یہ ملک پھر سے ایک نیا ترقی یافتہ اور ڈیولپ کنٹری بن جائے گا. اور آپ نے دیکھ لیا, یعنی سارا نظام انصاف کے اوپر ہے, اور اگر انصاف کا نظام کمپرومائز ہو جائے تو ملک میں نہ ترقی آتی ہے, نہ کاروبار ہوتا ہے, نہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, بلکہ وہ ملک تباہ برباد ہوتی ہے. اس لیے ہم اپنی جو ہمارے بار ایسوسیشنز ہیں اس سے بھی ہم مطالبہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ انصاف کے لیے آپ جوڈیشری کو مضبوط کریں. آپ کا جو انٹرنل آپس میں پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے جوڈیشری بہت کمزور ہو گئی ہے, اور کچھ لوگ تو یہ کہ وہ تو ابھی علاقار بن گئے ہیں عدالتوں کو کمزور کرنے کے لیے. تو میں اپنی وکلاء برادری سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جو اس کا جو قانون کی عملداری کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے اس کی جدوجہد اور آواز ہے, اس آواز میں وہ تحریک آئین پاکستان کے ساتھ اٹھیں گے. سر یہ بتائیں, دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, جو کہ بلوچستان, سندھ, گلگت بلتستان, کشمیر, پنجاب اور خیبر پختونخوا وحدت کی علامت تحریک انصاف ہے. عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے. ہم صرف کیا چاہتے ہیں, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے, عمران خان کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے, جو وہ ذرا کا لب و لہجہ ہے, جس طرح وہ بات کرتے ہیں, تو کوئی ایک مہذب
وزیر وفاقی وزیر کا رویہ یہ نہیں ہوتا، یہ ایک فاشسٹ حکومت کا رویہ ہوتا ہے۔ عملاً تو یہ اس وقت یہ پارلیمنٹ اب پوری عوام کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، بلکہ جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں حکومت میں ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ ووٹ چور ہے، انہوں نے ووٹ چوری کیا ہے۔ پہلے تو یہ انہوں نے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، انہوں نے جو ہمارے بنیادی جو ایسٹس ہیں وہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کی، ابھی انہوں نے عوام کے ووٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے۔ جو آئین آپ کو ایک بنیادی حق دیتا ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنا لیڈرشپ چنیں، آپ جو ہے نا اپنا MPA بنائیں، ابھی عوام سے وہ جمہوریت اور وہ آئینی حق چھینا گیا۔ ابھی عوام کی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا لیڈرشپ چنیں، تو عوام کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ عمران خان اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے وہ صرف یہ جنگ نہیں لڑا کہ وہ جیل میں ہے، جیل میں اگر وہ اب بھی کمپرومائز کرے، اپنا پرنسپل جو ہے نا وہ کمپرومائز کرے تو وہ جیل سے نکل سکتا ہے۔ ان کا تو واحد پوائنٹ ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت، کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو ہے نا پتہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی بین لگے گا، اس کی کوئی ویسی انہوں نے میڈیا میں بین لگایا ہے، جیلوں میں ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ تم جو باتیں کر رہے ہو، کیا اس سے پہلے جن پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف تم نے اس قسم کی اقدامات کی، کوئی پولیٹیکل پارٹی ختم ہوئی؟ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اس قسم کی وجہ سے کوئی پولیٹیکل PTI ختم ہو جائے گی، اس کی غلط فہمی ہے۔ PTI اور عمران خان اس وقت عوام کے دلوں میں ہیں، یہ کوئی نہ سوچے کہ عمران خان کو عوام کے دلوں سے نکالا جائے گا۔ اس لیے نواز شریف جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن کہتا تھا، 3-4 سال پہلے وہ روڈ پہ نکلا اور نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو۔ یہ ووٹ کو عزت ہے کہ آپ یاسمین راشد سے 70,000 ووٹ سے ہارے ہیں، آپ کی بیٹی ہاری ہے، آپ کا بھائی ہارا ہوا شخص ہے۔ 17 سیٹوں کا ایک پارٹی، اس کو 140-142 سیٹوں دی گئی، پھر ضرورت پڑی تو ہمارے خلاف کیسز آ گئے، ہمارے خلاف فیصلے آ گئے اور ہمارے کچھ سینئر لوگوں کو نااہل کیا گیا اور وہ بھی مسلم لیگ نون کی ڈولی میں ڈالا گیا۔ کیا دنیا نہیں دیکھ رہی ہے کہ اس طرح ملک میں جمہوریت عملی طور پر ختم ہو گئی ہے، عوام کا جو بنیادی حق تھا وہ ختم ہو گیا، اور نواز شریف پھر بھی کہتا ہے کہ میں جو ہے نا جمہوریت کا چیمپئن ہوں۔ اس دن اسمبلی میں بھی بات ہو رہی تھی، ہم اس کو ایک بات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نیوٹرل امپائر لے کے آئیں، میں چیلنج دیتا ہوں، میں مسلم لیگ نون کو خاص کر چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کی جتنی الائز اپنی الائز ساتھ کریں، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، نیوٹرل امپائر ہو، آپ پورے پاکستان میں 10 سیٹیں بھی جیتے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے سیاست جیت دی، آپ جمہوریت کی چیمپئن ہیں، اور ہم سمجھیں گے کہ آپ اہل ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ہے، عوام کی نمائندگی نہیں ہے، پھر ناجائز طور پر تم قانون سازی کر رہے ہو، اور وہ قانون سازی جو کہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، جو آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم آپ نے کیا، 27ویں آئینی ترمیم نے کیا، اس قسم کے اور بھی پیکا ایکٹ لے کے آئیں، تو یہ سارے وہ قوانین ہیں کہ یہ اشرافیہ کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا، ہم اس تمام 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم اور پیکا ایکٹ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے اور صحیح معنوں میں ٹرو ڈیموکریسی کے لیے کام کریں گے۔ آج ہماری میٹنگ ہے انشاءاللہ 6 بجے الائنس کی، اور ہم ایک قومی کانفرنس کے لیے جو ہے نا ایک پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہم تمام سول سوسائٹی کو پولیٹیکل پوزیشن میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو بلائیں گے، اور بار ایسوسیشن کو بھی بلائیں گے، اور ہم ایک قومی ایجنڈا دیں گے۔ میں اس موقع پہ یہ بھی کہوں گا کہ جو اس وقت میں اپنی چیف منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میں یہاں آیا تو میرے ساتھ کافی جو جتنی بھی یہاں بزنس مین ہیں، جو جس کی انڈسٹریز ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں۔ ہمارا سارا اکانومی تو چلتا ہے افغانستان کے اوپر، اور افغانستان کے ساتھ جو بارڈر بن گیا، تقریباً یہ 2000 کلومیٹر بارڈر ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، وہ بند کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پوری طرح تباہ برباد ہو گئی ہے۔ ہمارے تاجر رول رہے ہیں اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ویسے بھی حال بہت خراب ہے۔
ابھی دنیا میں تو تجارت اور کاروبار کی جنگ شروع ہو چکی ہے. سارا دنیا مارکیٹ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی، جبکہ یہ اپنے ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے اپنی جو تھوڑا بہت مارکیٹ ہے وہ بھی فارغ کر رہی ہے. یعنی انڈیا جو بہت دور سے بھارت جو ہے نا وہ افغانستان کی مارکیٹ کو کور کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے، سارے کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے جتنی اس کے ساتھ، اور آپ کا ایک پڑوسی ملک ہے، آپ کا برادرانہ ملک ہے، آپ کا ایک زبان، کلچر، دین، سب کچھ ہمارا ایک ہے. آپ اپنے خارجہ پالیسی کی وجہ سے آپ وہ مارکیٹ بھی ختم کر رہے ہیں اور ایک نئی جنگ کی طرح ہمیں دھکیل رہے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را تجارت کو موقع دو، امن کو موقع دو، اور ہمارے لوگوں کو انسان سب جو ہماری بنیادی حقوق ہے خیبر پختونخوا کے وفاق کے پاس، وہ آپ نہیں دے رہے. نیٹ ہائیڈر پروفٹ نہیں دے رہے، NFC میں ہمارا شیئر نہیں دے رہے. جو خاص کر ہمارے اس وقت فاٹا کی جو جتنی بھی کمٹمنٹ تھی وہ آپ نہیں دے رہے. اور پھر آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اور پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے. آپ نے جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے، ایک سیاسی بنیاد پہ انتقام لے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا جو ہمارا کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے، جو ہمارے فنڈز ہیں وہ دے دیں. اس کی جگہ جو ہے نا آپ صرف پروپیگنڈے کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ وہاں چیف منسٹر تو صرف جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ پہ اربوں روپے لگا رہی ہے، کام کم اور دکھائی زیادہ دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ خیبر پختونخوا یہ گورننس ہے، تو اس لیے اس کا مسلسل یہ عوام اس کے ساتھ ہے. انشاءاللہ یہاں ایجوکیشن، ہیلتھ اور جو بھی عوام کی بنیادی مسائل ہے اس پہ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ چیف منسٹر صاحب بہت عزم سے کام کر رہے ہیں. امن کا ہمارا بہت سیریس مسئلہ ہے، اور امن و امان کا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت یہ فارن پالیسی میں ہمارا فلاز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبے میں سب سے اہم ضرورت ہے کہ امن کو جو ہے نا موقع دیا جائے، اور امن کے لیے جو پولیس کی جو ریکوائرمنٹ صوبائی حکومت پورا کر رہی ہے، لیکن ہم مزید بھی چاہ رہے ہیں کہ امن جو ہے نا وفاق بھی سیریس لے اور صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ کوئی عمل. سر یہ بتائیں کہ پہلے جو ہے نا سر جنگ